دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ چینج لانا چاہتا ہے تو ایک انسان کے اندر ان بلٹ میکانزم ہے دیٹ ریسسٹ چینج. وہ آپ کو بدلنے سے روکتا ہے، اس لیے کہ آپ بدلنے سے پہلے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. آپ کا ذہن، آپ کا سارا مائنڈ سیٹ، سائیکی ایک سیٹ ہو چکی ہے، سٹیبل بن گئی ہے. اب اس میں چینج لانا چاہتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ چونکہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، امپاسبل نہیں ہوتی. اس لیے دنیا میں کامیاب وہ شخص ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو چینج کو ریسسٹ نہیں کرتے بلکہ چینج کو ویلکم کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی جو لوگ چلاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ گاڑی کا سب سے زیادہ طاقت اس وقت لگتی ہے جب اس نے انرشیا بریک کرنا ہو، جمود سے نکلنا ہو، یعنی سٹینڈ سٹل پوزیشن پر ہے گاڑی. اب اس کا جو پہلا ویل کی موومنٹ ہے اس میں انجن کا سب سے زیادہ زور لگتا ہے. اسی لیے ہم فرسٹ گیئر میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سے سٹرونگ گیئر ہوتا ہے، کیونکہ انرشیا بریک کرنا ہوتا ہے، جمود سے اس کو نکالنا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے جو دماغ ہیں یہ بھی جمود کا شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پہلے کو کہے جی سی ایس ایس کرنا ہے، تو اس بندے نے بی اے اس سے نہ ہو رہا ہو تو وہ آپ کو پہلا بات یہ کرے گا، بھائی صاحب یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو فلاں کیٹیگری کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اسی لیے کہ اس نے ممکن ہے اس نے ایف اے بھی نہ کیا ہو، اس کے لیے تو میٹرک کی پہاڑ بنا ہو، اسی لیے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں لوگوں. اب آپ نے یہ سارے جو آبسٹیکلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو پھلانگنا ہے، دور کرنا ہے، انرشیا بریک کرنا ہے. یہی فرق ہے لیڈرز میں اور ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹیز میں. دے ہیو دا ایبلٹی ٹو بریک دا انرشیا. وہ جمود سے نکلنا جانتے ہیں. اور نکلتا کون ہے؟ نکلتا وہ ہے جو یہ ٹھان لے کے میں نے یہ کرنا ہے. اچھا، اس کے پاس یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ اصل میں کہتے ہیں بندہ تو سوچوں کا نام ہے. صحت مند سوچیں ہوتی ہیں یا بیمار سوچیں ہوتی ہیں؟ صحت مند سوچ یہ ہوتی ہے اگر باقی لوگوں نے یہ کر لیا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ صحت مند سوچ. بیمار زدہ سوچ کیا ہے؟ انہوں نے تو پتہ نہیں کیسے کر لیا، مجھ میں تو کوئی انہیرنٹ ایفیشنسیز ہیں، مجھ میں تو وہ صلاحیتیں ہیں ہی نہیں، نہ پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا میرے بس کی بات نہیں. دے نیور ٹچ دیٹ. وہ انرشیا بریک ہی نہیں کرتے. اب اگلی بات ہوتی ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، یا ہمارے خاندان میں تو کسی نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکیں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آلویز ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو ان کو ہمیشہ نیگیٹو فیڈ دیتے رہتے ہیں. نیگیٹو فیڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ بیٹا یہ بہت مشکل، یہ فلاں نے کوشش کی تھی فیل ہو گیا، فلاں نے کی تھی فیل ہو گیا، اس نے تو 3 دفعہ اٹیمپٹ کی، وہ تو 3 دفعہ فیل ہو گیا. یہ پتہ نہیں کون، اس میں تعلقات چلتے ہیں، سفارے چلتے ہیں، اس میں جناب لم سے پڑا ہو یا براڈ سے اس کی کوالیفیکیشن ہو، یہ ہو وہ ہے، سی ایس پی کے بیٹے ہوں. دیر آر سو مینی تھنگز اراؤنڈ. یہ سائیکولوجیکل انرجی ہے اس کے مائنڈ میں. یہ نہیں ہے کہ اس میں پوٹینشیل نہیں ہے، اس کی انرجیز ہیں بٹ دے آر لیٹنٹ. اس کو میں کہتا ہوں لیٹنٹ پوٹینشیل. اس کا پوٹینشیل ہے بٹ دیٹ از لیٹنٹ، دیٹ از سلیپنگ، دیٹ از ان ڈیپ سلمبر. اس کو اٹھانا ہے، جگانا ہے. کون سی چیز جگائے گی؟ یہ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ جگاتا ہے. اور انوائرمنٹ 2 اقسام کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسانوں کی شکل میں ارد گرد، وہ آپ کو روزانہ کیا فیڈ دیتے ہیں، انکریجنگ فیڈ دیتے ہیں یا ڈسکریجنگ فیڈ دیتے ہیں. ایک دوسرا ہوتا ہے آپ کی ریڈنگ مٹیریل، بکس. میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ اگر میسر نہیں ہیں آپ کے گاؤں میں، علاقے میں، فیملی میں، تو اچھی کتابیں تو ایکسیسیبل ہے نا ایوری ویئر. دے کین ریچ ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ. انکریجنگ کتابیں. اور تیسری چیز میں کہتا ہوں ایسے مینٹورز کو جوائن کریں جو خود زندہ دل ہوں اور زندگی آپ میں پھونکنے کی، انجیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کا ایج بھی کچھ نہ بگاڑ رہی ہو، جو 70 سال میں بھی 20 سال کی طرح جوان ہو. کیونکہ انسان سوچوں میں جوان ہوتا ہے اور سوچوں میں بوڑھا ہوتا ہے. یہاں 20 سال کے آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے اور 70 سال کے جوان نظر آئیں گے. سوچیں ہیں. دیکھیں میرے جو سیشنز ہیں زندگی کے مقصد بھی 2 ہی ہیں کہ نوجوانوں میں 2 چیزیں، ایک تو انفارمیشن، ڈیٹا اور علم اس کو دیا جائے، بٹ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. یہ تو ایک کتاب میں بھی ہے، کتاب کو آپ صدارت کی کرسی پر تو نہیں رکھ سکتے. یا یہ لیپ ٹاپ میں بھی بہت ڈیٹا اور انفارمیشن ہے، آپ اس کو کسی بھی سی او کی سیٹ پر نہیں اس کو بٹھا سکتے.
وہاں CEO کی سیٹ پر اور کرسی صدارت پر کون بیٹھتا ہے؟ جو ڈیٹا، انفارمیشن، نالج کو اینالائز کرنا جانتا ہے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ کے پاس زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں کہ آپ نے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنی ہے اور پھر اس کا ایسا تجزیہ کرنا ہے کہ آپ اس سے نتائج اخذ کر کے اپنی زندگی کے جو مستقبل کی راہ ہے اس کا تعین کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پلان کرنا۔ تو لہذا جس شخص کے پاس پراپر نالج ہے اور اس کی پلاننگ بھی ہے، how to make use of that knowledge, he or she is going to really make a dent in the surrounding environment. Living اور نان لیونگ تھنگ میں کہوں واضح فرق بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ جو لیونگ ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ایک کنڈیشن، ایک سچویشن میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انٹلیکچولی چینج نہیں ہو رہے، گرو نہیں کر رہے، تو آپ ایک لٹریری انداز میں ڈیڈ ہیں۔ اور انٹلیکچولی جو ڈیڈ ہو وہ دنیا میں ڈسٹنگوشڈ کیسے ہو جائے گا؟ دنیا تو اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتی۔ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ جس کے فالوورز ہوں، اور فالوورز کس کے جاتے ہیں؟ اس بندے کے پیچھے جاتے ہیں جو اس کے بارے میں ان کو یقین ہو جائے کہ میرے مسئلے کا حل اس کے پاس ہے۔ If you want to be a leader, this is open choice. This is opportunity for everybody. Create problem solving ability. یہاں میں فیس بک کا دفتر وزٹ کرنے گیا تو they were wearing a shirt. اس شرٹ کے اوپر جو لکھا ہوا تھا wine less fix more. تو میں پاکستان سے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے wine less fix more، تو چلو میں نے کوئی سنا ہوا تھا۔ They told me کہ کمپلینٹ، شکایتیں کم کریں، مسئلوں کا حل لے کر آئیں۔ To what extent you can remove those things in the life of the individuals, in the life of the organization and in the life of the state. اگر آپ انڈیویجول کی سطح پر ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تو ایک اچھی شخصیت بن جائیں گے۔ اگر آپ ادارے کو اس کے مسائل سے نکالنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھ رہے ہوں گے تو آپ ادارے کے مینیجریل پوزیشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی اسٹیٹ اور نیشن کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ قومی سطح پر ایک لیڈر بن رہے ہیں اور ابھر رہے ہیں۔ ویری سمپل فارمولاز۔ ویئر وی آر وی ٹاٹ دس spirit in our educational academic institutions؟ جو کتاب اور مینٹور آپ کو اس دنیا میں لے کر نہ جائے وہ آپ کو تعلیم نہیں دے رہی، آپ کو جمود میں، اسٹیٹس کو میں رکھ رہی ہے، اور اسٹیٹس کو کا بندہ ڈسٹنگوش ہو ہی نہیں سکتا۔ My question and my subject is how to become a distinguished person in the society. And in very, very limited words I can say, distinguished وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کے مسائل کا حل۔